الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، انسانی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، پروردگار رب العالمین اپنے ازلی علم کے ذریعہ یہ آئے ہوئے شخص کو کتنے دن تک یہاں رہنا ہے اور یہاں سے کب جانا ہے، اور وہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اسے کتنا رزق حاصل ہوگا، کیا وہ نیک اعمال کر کے نیک بخت ہوگا، سعید ہوگا، یا برے اعمال کر کے
بدبخت ہوگا، شقی ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے ازلی علم کے ذریعہ لکھوا دیتے ہیں۔ دوسرا دن جو انسانی زندگی میں اہم ہوتا ہے وہ اس کے موت کا دن ہوتا ہے۔ اس کا نامہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے، اسے نہلا دھلا کر اس پر نماز پڑھ کے قبرستان تک رشتہ دار، دوست، احباب، خاندان والے پہنچتے ہیں اور تنے تنہا خالی ہاتھ، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا ویسے اسے قبر میں رکھ کر آ جاتے ہیں۔ اور آدمی بھی جو کچھ زندگی میں کمایا تھا، جو کچھ حاصل کیا تھا، عزت، عظمت، دولت، پیسہ، شہرت، سب کچھ چھوڑ کر قبر کے گڑھے میں چلے جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا بہت اہم دن ہوتا ہے اور یہ دن ہم سب پر آنے والا ہے۔ تیسرا دن والبعث بعد الموت، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، اور اس دن اس کے اعمال کے مطابق اللہ رب العالمین اس کے جنتی ہونے کا یا اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ سے حفاظت کا فیصلہ فرمائے۔ یہ 3 دن زندگی کے بہت اہم ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ کتنے اہم ہوں گے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ان 3 دنوں کے بارے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائی اور اللہ رب العالمین کو یہ دعا پسند آئی، اسے ریکارڈ کیا گیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اس دعا کا اہتمام کریں اور اس 3 دن کے بارے میں فکر کریں۔ دعا کا مطلب کیا تھا؟ والسلام علی یوم ولدت، سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، سلامتی ہو اس دن جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس دن جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور جس آدمی کے پیدائش کے دن سلامتی کا فیصلہ ہو گیا اور جس آدمی کے موت کے دن اللہ کے طرف سے سلامتی کا فیصلہ ہو گیا اور جس آدمی کو کل قیامت کے دن خدا رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے وقت میں سلامتی کا فیصلہ ہو گیا، تو اس سے بڑا سعادت مند، اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز و بزرگوں، یہ مہلت جو دی گئی ہے پیدا ہونے کے بعد انسان کو اللہ کی طرف سے، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80، کسی کو 90، کسی کو 20، کسی کو 25، یہ جو مہلت دی گئی ہے ان 3 دنوں میں سے تو ایک دن تو ہمارا چلا گیا، باقی 2 دن کی تیاری ہی کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ 2 دن اگر تم سلامتی چاہتے ہو ان 2 دن میں، یہ 60 سال کی زندگی میں اس کے لیے تیاری کرو، 50 سال کی زندگی میں اس کے لیے تیاری کرو۔ لیکن ہم انتظار میں رہتے ہیں
کہ کوئی دن ایسا آئے اس 60-70 سال کی زندگی میں، 50 سال کی زندگی میں کوئی دور ایسا آئے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، ایک دم سکون سے، اطمینان سے اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس دن کے لیے، اس دور کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ منتظر رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کی 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، آج تک وہ دور آیا ہی نہیں ہے، وہ دن آیا ہی نہیں ہے، وہ ہفتہ آیا ہی نہیں ہے، وہ مہینہ آیا ہی نہیں ہے جس میں آدمی کو سکون سے ایک جگہ بیٹھ جانے اور دنیا کے جھمیلے سے دور ہو جانے یا دنیا کے غم اور خوشیوں سے پاک ہو جانے کا دن آیا ہی نہیں۔ اور اس انتظار میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی دن ایسا آ جائے، سارے جھمیلے ختم ہو جائیں، ساری مصروفیت ختم ہو جائے، ایک دم ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ دھوکہ ہے یہ انسان کے لیے دھوکہ ہے۔ اس دن کے انتظار میں رہتا ہے آدمی، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اس کے پاس۔ اس لیے زندگی جس حال میں گزر رہی ہے اس حال میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ خوشیوں میں ہیں، آرام میں ہیں، راحت میں ہیں، سکون ہے، دولت حاصل ہے، رہنے کے لیے گھر میسر ہے، تجارتیں ہیں، ملازمتیں ہیں، ہمارا دور چل رہا ہے آرامی کا، ہمارا دور چل رہا ہے سکون اور پیسوں کا۔ تو اس میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اتفاق سے اللہ حفاظت فرمائے، غموں کا دور چل رہا ہے، مصیبتوں کا دور چل رہا ہے، پریشانیوں کا دور چل رہا ہے، بیماریوں کا دور چل رہا ہے، مال اور تجارت اور ملازمت کے نقصان کا دور چل رہا ہے، تو اسی میں رہتے ہوئے صبر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے والا بھی جنتی ہے، مصیبتوں میں صبر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اور زندگی انہی دو حالات سے گزرتے ہیں۔ اب ان دو حالات سے ہٹ کر ایک تیسرے دن کے اور ایک تیسرے دور کا انتظار کریں گے تو موت کا دن ہوگا۔ آخرت کی تیاری میں آپ کے سامنے کہتا آ رہا ہوں، غم میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، مصروفیات میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، خوشیوں میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت کی تیاری کیا ہے بھائی؟ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ آخرت کی تیاری سب سے پہلے یہی ہے کہ آدمی جس زندگی کے جس دور میں چل رہا ہے اس میں ذرا غور سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، خدا کی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے یا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ میری زندگی گناہوں کی ہے، نافرمانیوں کی ہے، قبر اور آخرت کو بھول کر زندگی گزار رہا ہوں، محسوس ہو تو سب سے پہلے اس زندگی سے توبہ کریں، گناہ کی زندگی سے توبہ کریں۔ گناہ ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے وہ گناہ میں مبتلا ہے، اسے معلوم رہتا ہے وہ کس گناہ میں ہے، اس گناہ سے پکی سچی توبہ کریں۔ معلوم نہیں ہے بھائی
کب ہمارا جنازہ اٹھا دیا جائے گا، کب یہ زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، کب وہ آخری دن ہمارا آ جائے گا، کب وہ ہماری آخری گھڑی آ جائے گی، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے دادا ہونے کی بھی، نانا ہونے کی بھی، بالوں کے سفید ہونے کی بھی، ہڈوں کے کمزور ہونے کی بھی، بیمار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جوانوں کے جنازے بہت اٹھا دیے، بہت سے ادھیڑ عمر لوگوں کو ہم نے نہلا دیا، بہت سے صحت مند آدمیوں کو بیمار ہوتے ہوئے دیکھا اور بیماری کے بعد ان کو مرتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے آخرت کی تیاری میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں اور کرتے رہیں اس کے لیے۔ اور اس کے بعد فرائض بجا لائیں۔ فرائض میں سب سے پہلے نماز کی باری آتی ہے۔ زندگیوں میں نماز کو زندہ کریں۔ ابھی کس چیز کا انتظار ہے؟ کیسے حالات ہمارے اوپر سے گزر گئے، ہم نے دیکھ لیا۔ اچھے اچھے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، یہ مہاماری میں، یہ بیماری میں مبتلا ہو کر چلے گئے۔ وہ بھی بے نمازی تھے بہت سے جانے والوں میں سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ معلوم نہیں ان کو موقع ملا کہ نہیں ملا بے نمازی کے گناہ سے توبہ کرنے کا، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ مجھے بھی موقع ملا ہے اور آپ کو ہی موقع ملا ہے، بے نمازی کے گناہ سے توبہ کریں۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا نام جو جہنم کے دروازے میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب میں آتا ہے، آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے فرض نماز کو، اس کا نام جہنم کے دروازے میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہاں پر آنا ہے۔ بولے اب اس آدمی کو چاہیے جسے یہ احساس ہو میں نے نمازیں بہت سے چھوڑی ہیں، تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے ابھی آنکھیں بند ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور اس کے بعد نماز کی پابندی شروع کر لیں۔ آخرت کی تیاری میں سے ہے۔ اور اس کے بعد گناہ ہمارے حقوق اللہ میں سے ہیں، تو اللہ رب العالمین سچی پکی توبہ سے معاف کر دیں گے۔ اگر گناہ ہمارے حقوق العباد میں سے ہیں، کسی کا مال لے لیا، کسی کا مال کھا لیا، یا قرض لے لیے تھے اب تک نہیں دیے ہیں، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا، یا کسی پر ظلم کر دیا تھا، حقوق العباد میں سے ہے، یہ اس کی توبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا مال ہے اس کا مال اسے دے دیں، اور اتنے دن تک ٹال مٹول کرنے کا جو وقت گزرا ہے اس کی وجہ سے اسے معافی بھی چاہ لیں۔ قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں اور ادائیگی کی فکر میں لگ جائیں۔ بہت ہم نے جھوٹ بول کر کما لیا، بہت دھوکہ دے کر کما لیا، بہت گناہ کر لیے، اب وقت ہے توبہ کرنے کا، توبہ کر لیں۔ یہ آخرت کی تیاری ہے۔ قرآن شریف میں نے خطبہ معصورہ میں آیت تلاوت کی، انسانی زندگی کا جائزہ لے کر انسانوں کو قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد۔ انسانی زندگی کا جائزہ لے کر قرآن کہتا ہے انسانوں سے تمہاری زندگی کا خلاصہ دیکھو کیا ہے۔ تمہاری زندگی کا خلاصہ کھیل کود ہے، زینت ہے، اور مال حاصل کرنا، اور مال پر فخر کرنا، اولاد پیدا کرنا، اولاد پر فخر کرنا تمہاری زندگی کا خلاصہ ہے۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، ایک مرحلہ انسان کی زندگی میں ایسا گزرتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، اس وقت اس کا شوق، اس کی خواہش پوری کی پوری کھیل کود میں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لعب کے معنی کھیل۔ کیا کھیلتا ہے وہ؟ اس میں نہ کوئی ہار ہے نہ کوئی جیت ہے، ہاتھ میں ایک جھنجھنا قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے،
اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات میری یہی ہے. اس سے اگر کوئی وہ چھین لیتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ ایسا گزرتا ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اور وہی بچہ اس کھلونے سے دل لگا کر تھا، اب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب اس کے کھیل کا شوق میں ذرا سے تبدیلی آتی ہے. اب وہ بے مقصد کھیل نہیں کھیلتا، اب اس کا کھیل ہار جیت کا ہوتا ہے. اب اس بچے کو جو کھلونا رکھا تھا اسے چھین لینے سے وہ روتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا. اب اس بچے کو لے جا کر وہ کھلونا دیں تو وہ ہنسے گا. کیا چیز دے رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں؟ کیا میں دودھ پیتا بچہ ہوں؟ مجھے بال چاہیے، مجھے گیند چاہیے، مجھے بلہ چاہیے، مجھے ایسے چیزیں دیجئے جس سے میرا شوق جڑتا ہو. اب اس کا 24 گھنٹے باپ کی بھی مار کھاتا ہے، استاد کی بھی مار کھاتا ہے، ماں سے بھی ڈانٹ حاصل کرتا ہے، بڑوں سے بھی ڈانٹ حاصل کرتا ہے. اس کے باوجود وہ ہار جیت کے کھیل میں لگا ہوا ہے. لعبوں والا ایک دور اس کا ایسا گزرتا ہے. اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب اس کا پورا شوق زینت، اچھے کپڑے پہنے، اچھی قیمتی گھڑیاں پہنے، اچھا لباس ہو اس کا. ذرا سا کپڑے میں، استری میں خرابی آ گئی تو بے چین ہو گیا. گھر سے نکلنا ہے تو پہلے زینت اختیار کرو. ایک دن میں کتنے مرتبہ وہ منہ دھوتا ہے، صابن سے دھوتا ہے. 24 گھنٹے اس کے جسم پر اسے نظر پڑی رہتی ہے کہ میرا لباس کیسا ہے، میری گھڑی کیسی ہے، میرے جوتے کیسے ہیں، میرے بال کا اسٹائل کیسا ہے، میری گاڑی کیسی ہے، میری کار کیسی ہے. پورا دماغ اسی میں لگا رہتا ہے اور پوری محنت اس پر لگی رہتی ہے اس کی. اور اس بچے کو لے جا کر بال گیند، اس نوجوان کو لے جا کر بال گیند دو، وہ کہے گا کہ یہ میری ضرورت کی چیز نہیں ہے، میری ضرورتیں تو یہ ہیں. ایک لمبے عرصے تک اس میں لگا رہتا ہے. لعبوں ولہو وزینہ، زینت میں لگا رہتا ہے. تھوڑا سا جوانی جب ادھیر عمر میں داخل ہوتی ہے، 35 سال ہونے لگتا ہے، 40 سال ہونے لگتے ہیں، تو اب اس کا شوق کا طریقہ بدل جاتا ہے. اب اس کا شوق ہے کیسا پیسہ کماؤں، کیسے بنگلے بناؤں، کیسے گھر بناؤں، کیسے میرے اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلاؤں، کیسے میرے بچوں کو خوش دیکھوں، کیسے میں نام پیدا کروں، کیسے میں شہرت حاصل کروں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب یہ دور ہے اس کا مال کے حاصل کرنے کا، پراپرٹیاں بنانے کا. اب اسی آدمی کو جو بغیر استری کے کپڑے پہن کر باہر نہیں نکلتا تھا، استری کے بغیر نہیں نکلتا تھا، استری کے بغیر نہیں ہوتا تھا اسے، اب اس کے کپڑیاں جلڈے ہو گئے ہیں، پیجامہ ایک طرف جا رہا ہے، بالوں کا ڈھنگ ایک طرف ہو رہا ہے، کپڑے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، گاڑی پرانی ہو رہی ہے، سروس کر کے زمانہ ہو گیا. اسے ہوش ہی نہیں ہے. اسے کہا جائے بھی ذرا کپڑا بعد میں بدلائیں گے، دیکھیں گے بعد میں، اب مجھے پہلے وہاں جانا ہے، وہ وہاں جگہ ڈیل کرنا ہے، وہاں جا کے مال حاصل کرنا ہے. پوری محنت اس میں لگی ہوئی ہے. مال حاصل کرنا، گھر حاصل کرنا، شہرتیں حاصل کرنا، عزتیں حاصل کرنا، پورا اس میں لگا ہوا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ایک دور ہے مال میں اور بچوں کی فکر میں گزر رہا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب ایک دور آتا ہے ریٹائرمنٹ ہونے کا. 60 سال گزر گئے، 70 سال ہو رہے ہیں، تو اب اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ طاقت تو کم ہے، بازار میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، ہوا موڑ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، بیٹھا بیٹھا کیا کرتا رہتا ہے؟ تفاخر. اب کمائے ہوئے
مال کا, گھروں کا, پراپرٹیوں میں فخر کرتا ہے. میری پراپرٹیاں وہاں اتنے ہیں, ذرا دو آدمی ملنے کے نہیں, دو باتیں کرنے کے شروع کر لیتا. میرا بیٹا ایک انگلینڈ میں رہتا ہے, ایک آسٹریلیا میں رہتا ہے, ایک برطانیہ میں رہتا ہے, یو اے میں رہتا ہے, وہاں رہتا ہے, یہاں رہتا ہے, میری پراپرٹیاں وہاں ہیں, یہاں ہیں, میں اتنے بنگلے بناؤں, مجھے اتنا کرایہ آتا. یہی وہ تفاخر بینکم, اس میں لگا رہتا ہے. اب اس آدمی کو 60 سال کی زندگی کو پہلا مرحلہ بیکار معلوم ہوتا ہے کھیل کود کا, دوسرا مرحلہ زینت کا وہ بھی بیکار معلوم ہوتا ہے, تیسرا مرحلہ بیکار معلوم ہوتا ہے, پورا ذہن اس کا صرف تفاخر میں لگا رہتا ہے. قرآن یہاں آ کر کہتا ہے یہ 3-4 مرحلے گزرتے ہیں آدمی کے, تو اس میں سب سے پوائنٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر مرحلے میں پہنچنے کے بعد گزرا ہوا مرحلہ اسے بیکار معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر نئے مرحلے میں پہنچنے کے بعد پہلا مرحلہ اسے ایک دم بیکار فضول معلوم ہوتا ہے. کیا میں بھی بیکار کپڑے میں پیسے استعمال کرتا تھا, بیکار گاڑیوں میں پیسے استعمال کرتا تھا, بیکار خوشبو خریدنے میں, گھڑیاں خریدنے میں پیسے استعمال کرتا تھا, بیکار میں کھیل کود میں وقت ضائع کرتا تھا. گزری ہوئی ہر زندگی کا ہر مرحلہ اسے بیکار معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک 5واں مرحلہ آتا ہے زندگی کا, جب اس کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ زندگی کے جتنے مراحل اس کے سامنے تھے وہ پورے کے پورے بیکار معلوم ہوتے ہیں اسے. وہ پراپرٹیاں, وہ جائیداد, وہ دولت, وہ عزت, وہ شہرت, وہ پیسہ, سب کچھ بیکار سے بیکار معلوم ہوتا ہے اسے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. بہت ہی عاجزی کے ساتھ خدا رب العزت کی بارگاہ میں کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. موت کا فرشتہ جیسے ہی سامنے آیا تب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ یہ ایک مرحلے میں نے زندگی بیکار کر دی, برباد کر دی. یا اللہ ذرا مہلت مجھے دے دے, ذرا مہلت مجھے دے دے. میرے پاس بہت سا مال پڑا ہوا ہے, بہت سے پیسہ پڑا ہوا ہے. یا اللہ میں نے آج موت کا فرشتہ آنے کے بعد مجھے جہنم کا بھی نظارہ کرا دیا گیا, دوزخ کا بھی نظارہ کرا دیا گیا. حقیقت یا اللہ مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. میرے عزیز بزرگوں, قرآن حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے موت کے وقت میں کچھ سیکنڈ پہلے اس آدمی کو اس کے آخرت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. جنت دکھائی جاتی ہے بدبخت آدمی کو, فاسق اور فاجر آدمی کو, جسے دیکھ کر وہ خوش ہونے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں. تم کو وقت دیا گیا تھا, مہلت دی گئی تھی 60 سال کی, 70 سال کی. تم نے نماز پڑھ کے, زکوٰۃ دے کے, حج کر کے, غریبوں, مسکینوں, ضرورت مندوں, حاجت مندوں کی مدد کر کے, بیماروں کی مدد کر کے, پریشان لوگوں کے حال پر رحم کھا کر ان کی مدد کر کے تم نے جنت کو حاصل نہیں کیا. تمہارا ٹھکانہ تو جنت نہیں, تم نے جنت کو گنوا دیا, ضائع کر دیا. تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور نیک آدمی کو جہنم دکھایا جاتا ہے, سیکنڈوں میں جہنم دکھایا جاتا ہے. پریشان ہو جاتا ہے آدمی. اسے تسلی دینے والا فرشتہ تسلی دیتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں. رات کے اندھورے میں اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی تھی تم اٹھ کر مسجدوں کو جاتے تھے, مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ کا جواب دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے. نماز کی پابندی تم نے کی, حج کی پابندی تم نے کی, حج ادا کیا, زکوٰۃ ادا کیے, روزے رکھے. تمہارے پیسوں سے ایک حصہ غریبوں میں, مسکینوں میں, ضرورت مندوں میں, حاجت مندوں میں ختم ہوتا تھا. تمہاری محنت کے پیسے سے تم نے بیماروں کا علاج کرایا. تمہاری محنت کے پیسوں سے تم نے ماں باپ کی خدمت کی, رشتہ داروں کی خدمت کی, بیواؤں, یتیموں کی مدد کی ہے تم نے. اور اللہ رب العالمین کسی کے نیکی کو ضائع نہیں کرتے. تمہارے نیکیوں کو قبول کر لیا اور تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور تمہاری توبہ اللہ کے پاس قبول ہو گئی ہے. تم نے حج میں توبہ کیا, تہجد میں توبہ کیا, تم نے عمرہ کے موقع پر توبہ کیا, تم نے فرض نمازوں کے بعد توبہ کیا. ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے تمہارے گناہوں سے.
اور تم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور اللہ نے قبول کر لی ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ موت سے کچھ سیکنڈوں پہلے یہ حال پیش آتا ہے۔ کیسا جی سیکنڈوں میں اتنا بڑا کام کیسا ہو جاتا؟ کمپیوٹر کا زمانہ ہے بھائی، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی ہے۔ ساری دنیا اتنی چھوٹی اسکرین میں دکھ جاتی ہے۔ کیسا دکھ جاتی ہے؟ اتنی چھوٹی اسکرین، موبائل کی اسکرین میں ساری دنیا دیکھ لیتے کہ نہیں دیکھ لیتے تم؟ سیکنڈوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ٹیکنالوجی کے بھی مالک ہیں، کمپیوٹر کے مالک ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہیں۔ یہ کمپیوٹر بنانے والے، یہ ٹیکنالوجی بنانے والے، یہ انٹرنیٹ پیدا کرنے والے، خدا پیدا کرنے والوں کے خدا ہیں۔ وہ جو کچھ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ پہلے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، ہو سکتا ہے کہ کیسے یہ سیکنڈوں میں کام ہو جاتا۔ اب سیکنڈ، منٹ، گھنٹوں، ہفتوں کا کام منٹوں میں ہو گیا ہے، منٹوں کا کام سیکنڈوں میں ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین موت کے وقت کو دکھاتے ہیں۔ تو موت کے وقت دکھاتے ہیں تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي، سورہ منافقون پڑھو۔ موت کے وقت کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، میرے رب مجھے ذرا مہلت کیوں نہیں دیتے، مہلت دے دیجئے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میں نیک کام کر کے، صدقہ کر کے، توبہ کر کے صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، خدا رب العزت کا دستور ہے موت کا وقت آ جانے کے بعد اسے مہلت نہیں دی جاتی ہے، مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ لولا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی انسان کو اس کے موت کا وقت آنے کے بعد مہلت نہیں دی جاتی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ موت کا وقت کب آ جائے گا معلوم نہیں۔ اس مجلس میں بیٹھ کر پکی سچی توبہ کر لیجئے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے اور آخرت کی تیاری شروع کر لیجئے، نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے۔ اب کس کا انتظار ہے بھائی؟ اس حالت میں ہم آئے ہیں، اس حالت میں ہم ہیں، اب بھی کس کا انتظار ہے ہم کو؟ اور کون سی بیماری کا انتظار ہے؟ اور کون سی پریشانی کا انتظار ہے؟ اور کون سی تکلیف کا انتظار ہے؟ اور کون سے ظالم بادشاہ کا انتظار ہے ہم کو؟ یہ قیامت کی علامت ہوتی ہے عالمی اعتبار سے، اور ہر انسان کی قیامت کی علامت اس کی موت ہے۔ قیامت اس کی موت ہے۔ موت کے آثار ہمارے کتنے طاری ہوتے رہتے ہیں ہمارے اوپر۔ ہمارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، نانا ہو گئے، دادا ہو گئے، نواسے پیدا ہو گئے، پوترے پیدا ہو گئے، بیماریوں کا حملہ ہم پر ہوا۔ اب کس کا انتظار ہے؟ دل سے بات کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اب نمازوں کو شروع کر لیجئے، نمازوں کی پابندی شروع کر لیجئے۔ اب کسی کا انتظار مت، مہلت ملتی ہے تو اسے غنیمت سمجھے۔ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی جو ملی ہے اسے غنیمت جان لے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اتنی لمبی زندگی مہلت کی، آخرت کی تیاری کے لیے ملتی ہے، اس کے باوجود غفلت میں زندگی ہماری گزر جاتی ہے۔ وہی دنیا کا کوئی کام آ جاتا ہے ہمارے سامنے، چھوٹا سا کام، کتنی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ شادی گھر میں آ گئی، نکاح کسی کا گھر میں ہے، مقرر ہو گیا، کتنی اس کی تیاری ہوتی ہے۔ سفر درپیش ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہوتی ہے۔ ہمارا اتنا نازک مزاج کہ ہم جو ہے ذرا سا خلل برداشت نہیں کر سکتے، سفر میں ذرا سا خلل برداشت نہیں کر سکتے، بڑا نازک مزاج ہمارا۔ شادیوں کے موقع پر، نکاحوں کے موقع پر اتنا نازک مزاج ہمارا، ذرا بے ترتیبی، بدنظمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے بہت دنوں پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اور آخرت کا سفر اتنا بڑا ہمارے سامنے ہے، اور وہ سفر کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ ہمارا اتنا نازک مزاج وہاں کیوں نہیں استعمال ہوتا؟
اب یہاں بے فہمی سے زندگی گزارتے ہیں. حضرت مولانا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. بڑا عبرتناک واقعہ آپ کو سنا دوں, اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے عمل کی. ذرا بھولے بھالے تھے لیکن بڑی حکمت کی باتیں, دانائی کی باتیں, سمجھ کی باتیں کہہ دیتے تھے. ہارون رشید کا زمانہ تھا. ہارون رشید بھی ان سے بہت متاثر تھے. جیسا کہ بادشاہوں کے پاس پہنچنا ہوتا ہے تو پہلے سے اجازت لینا پڑتا ہے, اجازت ملنے پر وہاں پر پہنچنا پڑتا ہے. لیکن حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے لیے کھلی اجازت تھی, جب چاہے وہ مجلس میں آ جائے. اور بہلول دانا ہارون رشید بھی جو ہے ان سے مذاق کر لیا کرتے تھے, مذاق کر لیا کرتے تھے, دل ان کو چھیڑ کر دل جوئی کر لیا کرتے تھے, ٹینشن ختم کر لیا کرتے تھے. دیکھو بھائی, ایک بات یاد رکھو, ہمارا ٹینشن دور کرنے کے لیے ہم کبھی کسی کو چھیڑ دیتے ہیں, کسی کو مذاق کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم جو ہے زبان سے کسی کا مذاق کر دیے, چھیڑ دیے, جس کی وجہ سے اس کا دل آزردہ ہو گیا, اس کا دل ٹوٹ گیا. تو وقتی طور پر ذہنی تعیش, ذہن کو ذرا ہمیں ہنس لیے, مجلس والے ہنس لیے, ہم کو ذرا سکون مل گیا. لیکن اس کا دل توڑنے کی وجہ سے, اس کا دل دکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے کسی کو چھیڑتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, چھیڑنا تو درست ہی نہیں ہے. مذاق کی اجازت ہے, مذاق کی اجازت ایسی ہے جس سے کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کا دل آزردہ نہ ہو جائے. ہماری ایک عادت بن گئی ہے, خراب عادت ہے وہ, کہ 5 آدمی ہیں, 10 آدمی ہیں, تو اس میں سے کوئی ایک ذرا بولا بالا مل گیا, سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, گھر میں بیٹھے ہیں, خوشی کا موقع ہے, اسے نشانہ بنا کر اسے چھیڑتے رہتے ہیں. وہ بیچارہ کتنا مایوس ہوتے رہتا ہے اندر. ظاہر اعتبار سے وہ بھی ہنستا ہے لیکن اندر سے اس کا دل ٹوٹتا ہے. ذرا سوچو, اس جگہ میں ہم ہو, لوگ ہمارے اندر کی غیرت کو بھڑکا کر وہ ہنسے, ہم کو چھیڑے تو ہم کو کیسا لگے گا؟ حرام ہے یہ, ناجائز ہے یہ. تو بہرحال وہ ایک الگ عنوان ہے. قرآن شریف میں اس کے سلسلے میں باقاعدہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. ہم کسی کو چھیڑتے ہیں تو اسے معمولی سمجھ کر ہی چھیڑتے ہیں. ہم کیا ہماری ہمت ہوتی دنیا کے کوئی عہدیدار کو چھیڑ دیں, کوئی مالدار آدمی کو چھیڑ دیں, کوئی پاورفل آدمی کو چھیڑ دیں؟ ڈر ہے ہم کو کہ ہم چھیڑ دیں گے تو پتہ نہیں کیسا انتقام لے گا, اس لیے ڈرتے ہیں ہم. اور وہی ایک معمولی آدمی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں تو چھیڑ دیتے ہیں. یاد رکھو, مالدار آدمی کو چھیڑے, عہدیدار آدمی کو چھیڑے, اس کا دل ٹوٹا تو انتقام وہ لے گا اور اس کے انتقام کا ہمیں ڈر ہے. اور ایک معمولی آدمی, بے حیثیت آدمی جسے ہم چھیڑتے ہیں, جس کی وجہ سے دل ٹوٹتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتقام نہیں لے سکتا. سن لو, اچھی طرح سے سن لو, اس کا دل ٹوٹنے سے خدا رب العزت انتقام لیتے ہیں. تو بہرحال بات پر بات آ گئی. ہارون رشید جو ہے کبھی کبھی حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ازرائے مذاق کچھ باتیں ایسے کر لیا کرتے تھے, دل سے ان کو ہنسی آتی تھی, مجلس والے بھی ہنس لیا کرتے تھے. ایک دن حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجلس میں داخل ہوئے. ہارون رشید کو مذاق سوچا. ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ہارون رشید کی, حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا, بہلول میرے دل میں بات آتی ہے, میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ چھڑی آپ رکھے رہو, جب کبھی آپ کو آپ سے زیادہ کوئی بھولا بھالا, آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف, آپ سے زیادہ کوئی دیوانہ نظر آئے تو اسے دے دینا. بولنا مقصد یہ تھا کہ آپ بہت بڑے دیوانے ہیں, بہت بڑے بھولے بالے آدمی ہیں, بہت بڑے بیوقوف آدمی ہیں, اس مجلس میں تو کوئی آپ جیسا نہیں ہے, یہ کہنا تھا. اور مجلس والے ذرا مذاق کر لیے, ہنس لینا, یہ مقصد تھا. وہ بزرگ آدمی تھے, اللہ والے آدمی تھے, ہاتھ میں وہ چھڑی لے لیے. ایک لمبا عرصہ گزرا, ایک وقت گزر گیا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ ہارون رشید بیمار ہیں, مرض موت میں مبتلا ہیں,
بستر مرگ میں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت عیادت کے لیے پہنچتے ہیں. عیادت، بیماروں کی عیادت بہت بڑی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑا اجر ہے. کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے صبح کے وقت میں، شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. شام کے وقت میں اگر کوئی کسی بیمار آدمی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، صرف عیادت کے لیے، اسے تسلی دینے کے لیے نکلتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اب وہ پیسہ بھی خرچ کریں، وقت بھی لگائیں، محنت بھی کریں، اس کے سلسلے میں آگے پیچھے دوڑ دب بھی کریں، تو اللہ رب العالمین اسے کتنا بڑا اجر عطا کریں گا آپ اندازہ لگا لیجیے. صرف عیادت کرنے اور دل کی تسلی دینے کے لیے پہنچتا ہے تو اتنا بڑا اجر ہے. تو حضرت عیادت کے لیے پہنچے تو بستر مرگ پر تھے. حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا کیا کہوں بہلول، سفر درپیش ہے. حضرت نے کہا کہاں کا سفر درپیش ہے؟ آخرت کا سفر درپیش ہے. حضرت نے پوچھا کیا تیاری کی ہے اس سفر میں، کب واپس آ رہے ہیں، سفر سے واپسی کب ہے؟ کہا کہ بہلول یہ ایسا سفر ہے یہاں واپس جانے کے بعد کوئی واپس آتا نہیں ہے، تنہا جاتا ہے. حضرت نے کہا کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ کہا پھر بھی دیوانے جیسے بات کر رہے ہیں، تیاری کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو حضرت نے کہا نہیں بھائی، میں دیکھتا تھا آپ کو، تو آپ چھوٹے سے سفر کے لیے نکلتے تھے تو بہت پہلے سے تمہارا لشکر وہاں پہنچتا، تمہارے رہنے کی جگہ کا انتظام کرتا، تمہارے کھانے کی جگہ کا انتظام کرتا، تمہارے سونے اور آرام کی جگہ کا انتظام کرتا، اور سفر میں پیش آنے والے راحت اور سکون کے سامانوں کی تیاری کرتے، اور بہت سے خدام کے ساتھ تم پہنچتے تھے. اور آج تم کہتے ہو اتنا لمبا سفر اور پھر واپسی بھی نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. تو حضرت بہلول دانا اور حضرت ہارون رشید نے کہا کہ ہاں. تو حضرت نے وہ چھڑی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے کہا تھا اس چھڑی کو جب تمہارے سے کوئی زیادہ بیوقوف آدمی مل جائے تو اسے دے دینا. میں زندگی بھر اس چھڑی کو رکھ کر دیکھتا رہا، کوئی مجھے نہیں ملا، لیکن آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ میرے سے بڑے بیوقوف ہیں کہ چھوٹے سے سفر کے لیے تیاری ہوتی تھی، آج اتنا بڑا سفر جہاں سے واپس بھی آنا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں کوئی تیاری نہیں کیا، تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ ہارون رشید رونے لگے اور اس وقت اپنے درباریوں سے کہا کہ ہم زندگی بھر اسے معمولی سمجھتے رہے، زندگی بھر ہم اسے معمولی سمجھتے رہے، مذاق کرتے رہے، آج کتنی بڑی بات ہمارے سامنے اس نے کہہ دیا. اور یہ بات جو ہے حدیث کی بات ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ کی بات ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھ لیں. ہم کسے سمجھتے ہیں عقل مند؟ ہمارے نزدیک عقل مند کون ہے؟ ہمارے اندر عقل مندی کو پہچاننے کا معیار مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عہدے ہیں، عزتیں ہیں، طاقتیں ہیں. جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت، جس کے پاس جتنا پیسہ، اسے قیس عقل مند سمجھا جاتا ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انجینئروں سے، سارے ڈاکٹروں سے، سارے سائنسدانوں سے، سارے علماء سے، سارے حفاظ سے، سارے مردوں سے، سارے عورتوں سے کہتے ہیں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیں. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنی موجودہ زندگی میں تیاری کر لے. اسے سمجھدار، اسے عقل مند کہا جا رہا ہے. میری تیاری کیا ہے؟ آپ کی تیاری کیا ہے؟ اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. اس کی تیاری شروع کر لینا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن قرآن وہ بھی اس کا منظر پیش کر دیا. ایک تو موت کے وقت کا منظر میں ابھی آپ کے سامنے بولا کہ کہے گا فیقول ربی، مجھے ذرا مہلت دے دے اے اللہ. موت کے بعد جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت بندہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت ہے. کہے گا ربنا، اے میرے رب، ابصرنا، میں اپنے آنکھوں سے جنت بھی دیکھ لیا، جہنم بھی دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا،
फरजिअना नामल सालिहा, फरजिअना नामल सालिहा, या अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दीजिए, नामल सालिहा, नेक अमल कर लेंगे। ये कैसा है बोले तो उसकी मिसाल मैं आपको पेश करूं। आदमी कोई मुसीबत में फंसता है, कोई बीमारी में फंसता है, कोई परेशानी में फंसता है, तो उस वक्त दिल ही दिल में अल्लाह से अहद करता है, या अल्लाह मुझे जरा जिंदगी दे दिया तो, जरा मैं इस मुसीबत से निकल गया तो, मैं जरा इस परेशानी से निकल गया तो अल्लाह नेक अमल कर लूंगा, अल्लाह पाबंदी की जिंदगी शुरू कर लूंगा अल्लाह। ऐसा हमें अहद करते हैं कि नहीं? कभी मुसीबत में फंसे, परेशानियों में फंसे, तकलीफ में फंसे, कोई बीमारी में फंसे, ऐसी बीमारी में फंसे जहां मौत नजर आ गई हमको, जहां मौत सुनाई दे दी हमको, अब हम उस वक्त कहते हैं दिल ही दिल में, अल्लाह जरा मौत जिंदगी दे दल, अल्लाह कयात भी कर जिंदगी दे दल, रहम कर दे, बख्श दे, मैं नेक हो जाता हूं। यह ऐसा है जैसे लोग जहन्नमी लोग ऊपर कहते हैं रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नामल सालिहा, या अल्लाह ये सब हमने देख लिया है, भेज दल अल्लाह। तो अल्लाह की तरफ से ये फैसला होता है नहीं भेजा जाएगा। क्या हो गया? 60 साल की जिंदगी, 70 साल की जिंदगी दी गई थी, उस वक्त तौबा नहीं किए थे, अब भेजेंगे तो दोबारा वही अमल होगा तुम्हारा चंद दिनों के बाद, इसलिए नहीं भेजा जाएगा। तो अब हमको जो है मौका मिला है, हम बहुत मतलब मुसीबतों में फंसे, तकलीफों में फंसे, परेशानियों में फंसे, बीमारियों में फंसे, उस वक्त अल्लाह ताला से हमने अहद किया था, उस अहद को याद करो, उस अहद को याद करो, भूलो नहीं उस अहद को। बीमारी रहते हुए, मुसीबत में फंसे हुए बोले थे ना अल्लाह ताला से, मुझे जिंदगी दे दे अल्लाह, दे दे अल्लाह, बोले थे ना, ये मुसीबत मुझे खत्म कर दे, परेशानी खत्म कर दे, बोले थे ना अल्लाह ताला से, उसको याद करो ना। अभी मौत का वक्त नहीं आया है ना, वरना एक वक्त आएगा हम कहेंगे हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, बल्कि हमको जवाब दिया जाएगा आल आला वक़द आसैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। कहा जाएगा हमसे अब जिंदगी में तो फसाद मचाते फिरते थे, वक्त आया है, इसलिए पाबंदी की जिंदगी शुरू कर लें। अल्लाह ताला से जो हमने अहद किया था, एक तो अहद हमें पैदा होने से पहले आलम अरवाह में परवरदिगार रब्बुल आलमीन के पास किए। अल्लाह ताला ने जब कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो बंदों ने कहा था क़ालू बला, क्यों नहीं? क़ालू बला में सारी चीजें आ गए, अल्लाह को रब भी मान लिया और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का भी इकरार कर लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने का अहद भी कर लिया था। उस वक्त पूरी चीजें उसमें आ गई थी। अब ये बीमारियों में, ये मुसीबतों में, ये परेशानियों में फंसकर फिर उसकी तजदीद हुई, हमने आंखों से देख लिया, अल्लाह का करम हमारे साथ हुआ, जिंदगियां मिली हैं, जिंदगी बाकी है, अब जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। उसके लिए कुछ तरीके हैं, 2-3-4 तरीके। सबसे पहले अहद करें अल्लाह ताला से, या अल्लाह मुझे जो जिंदगी मिल रही है मैं पाबंदी से जिंदगी गुजारूंगा। उसके बाद अहद के बाद दुआ करें अल्लाह ताला से, या अल्लाह मैंने अहद कर लिया है तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का, या अल्लाह जब तक आप तौफीक नहीं देंगे मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता। या अल्लाह अपने कैसे कैसों को आपने हिदायत से नवाज दिया, कैसे कैसों को आपने जहन्नम के से निकालकर जन्नती बना दिया, कैसे कैसे शराबियों को, कैसे कैसे जानियों को, कैसे कैसे सूदखोरों के सिलसिले में आपका एक फैसला हो गया तो वो वक्त का अब्दाल, वक्त का वली बन गया। मेरे लिए भी अल्लाह आप फैसला फरमा दीजिए। अहद करें, दुआ करें, मुराकबा, उसके बाद मुराकबा करें। मुराकबा का मतलब क्या है कि गौर करते रहें, मेरी ये लम्हे की जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये घंटे की जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये हफ्ते की जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये महीने की जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये जवानी की जिंदगी कैसे गुजर रही है, बाजार की जिंदगी कैसे गुजर रही है, घर की जिंदगी कैसे गुजर रही है, घर के बाहर की जिंदगी कैसे गुजर रही है। मुराकबा, निगरानी करते रहे अपनी, मुराकबा। उसके बाद आपको महसूस हो कि मुराकबे में निगरानी करने मालूम हुआ तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजर रही है तो शुक्र अदा करें। अगर मालूम हुआ कि जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं है तो मुआक़बा, अपने नफ्स को सजा दो उसके लायक, नमाज पढ़ के, नफिल कर नमाज पढ़ के या सदका देकर, या जो नफ्स पर शाक गुजरता है, जो नफ्स पर शाक गुजरता है उसके जरिया उसे सजा देकर तैयार करते रहो। मुआक़बा, मुहासबा बोलते।
عہد کرنا, دعا کرنا, مراقبہ کرنا, اس کے بعد محاسبہ کرنا, اس کے بعد محاسبہ کا مطلب حساب لینا. تب کبھی ہو سکا تو رات میں, کبھی ہو سکا تو دن میں, کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ, کبھی مہینے میں ایک مرتبہ محاسبہ کرتے رہیں. اپنا حساب خبر میں ہونے سے پہلے ہم اپنا حساب لیتے رہیں. محاسبہ, اس کے بعد مراقبہ. محاسبہ کے بعد معلوم ہوا کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو سزا دیں. سزا جو نفس کو شاہ گزریں. پیسہ خرچ کرنے پر تکلیف ہوتی ہے تو صدقہ دے کر سزا دیں کہ تم نے فلاں غلطی کرنے کی وجہ سے تم کو یہ صدقہ دینا ہے, اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, تمہیں غلطی کرنے کی وجہ سے تم کو 8 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے. یہ کوششیں شروع کر لو, کم از کم یہ 50 سال کی عمر میں, یہ 45 سال کی عمر میں, یہ 60 سال کی عمر میں کوشش شروع کر لو. کبھی ہم جیتیں گے, کبھی شیطان جیتے گا, کبھی ہم ہاریں گے, کبھی شیطان ہارے گا. اور قرآن کہتا ہے ایسے کوشش کرنے والوں کے لیے والعاقبۃ للمتقین, انجام کار جیت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہوگی. میں بھی ڈرتا ہوں, آپ بھی ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ڈرتے یہ کوشش شروع کر لیں اپنے آپ کی اصلاح کی. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.